کہ اللہ کی کتاب مل جانے کے بعد بھی ممن کذب بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، وصدف عنہا، اور اس قرآن کی آیتوں سے روگردانی کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے۔ سنزل الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، تو ان قریب ہم انہیں بدلہ دیں گے ہماری آیات کی روگردانی کرنے کا، اور وہ کون سا بدلہ ہوگا؟ سوء العذاب، بہت برا عذاب ہوگا، بما کانوا یصدفون، اس سبب سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کی روگردانی کرتے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اب قرآن آ گیا، ہدایت آ گئی، نبی آ گئے، حضور رحمت للعالمین آ گئے، حضور کے منہ سے قرآن سن رہے ہیں، تو اب بھی ہدایت نہیں لاتے تو اللہ کہتا ہے، اب بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ کہتا ہے هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اے حبیب؟ هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ الا ان تأتيهم الملائکہ، کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یعنی موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں، او یأتی ربک، یا ان کا رب ان کے پاس آ جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ رب کا حکم ان کے پاس آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعض بڑی نشانیاں ان کے پاس آ جائیں۔ قرآن دے دیا، نبی دے دیے، اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں فرشتے آ جائیں، قیامت آ جائے، یا رب کی بڑی نشانیاں جو قیامت کی نشانیاں وہ آ جائیں؟ اللہ کہتا ہے یوم یأتی بعض آیات ربک واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 8ویں سپارے کے 7ویں رکوع کا آغاز ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 155 ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ سورہ انعام کا آخری رکوع ہے، اور اس رکوع کے ساتھ ہم سورہ انعام بھی اللہ کا فضل ہے مکمل کر لیں گے، اور الحمدللہ 8ویں سپارے کا نصف بھی اللہ کا شکر ہے ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہذا کتاب، اور یہ جو کتاب ہے، اس سے مراد کون سی کتاب؟ قرآن کریم۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو کتاب ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، فرمایا مبارکن، برکت والی ہے، فاتبعوہ، جب برکت والی کتاب ہے تو تم پر یہ لازم ہے کہ اسے چوم کر نہ رکھو، بلکہ کیا کرو؟ اتباع کرو۔ ہم نے قرآن کو برکت والا اس لحاظ سے سمجھ لیا ہے کہ قرآن کو اگر آپ طاق میں رکھ دیں گے، شیلف میں رکھ دیں گے تو برکت ملے گی، برکت والی تو ہے یہ چیز، لیکن اس سے کیا بعض اوقات کچھ عاملین ہوتے ہیں وہ قرآن کی دھونی دیتے ہیں، جب کسی پہ جنات وغیرہ آ جاتے ہیں تو پرچہ یوں یوں کر کے کرتے ہیں تاکہ قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ قرآن ہوا دینے کے لیے آیا، قرآن تو اتباع کرنے کے لیے آیا۔ پھر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیات سورہ ملک جو ہے اس کو ایک بہت بڑی اچھی سی سینری میں لگا کر اپنی دکان میں، اپنے شیلف میں لگائیں گے تو برکت ہوگی۔ یقیناً اچھا عمل ہے، برکت کی چیز ہے، قرآن آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن اس چیز کے لیے نہیں آیا کہ آپ نے یاسین کی ایک پورٹریٹ بنائی لگا دی، سورہ ملک کی پورٹریٹ بنائی اور لگا دی۔ پھر وہ جو تعویذ کا کانسیپٹ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تعویذ دے دیں، یہ تعویذ دے دیں۔ تعویذ کا کانسیپٹ بھی سمجھیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمات سکھائے کہ بھائی یہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں یہ برکت عطا فرمائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں وہ کلمات پڑھتا تھا، اور وہ میرے بچے جو وہ کلمات نہیں پڑھ سکتے تھے، میں نے وہ کلمات لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دی۔ اب کس کے گلے میں ڈالیں؟ جو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ یاسین شریف کا تعویذ وہ اثر نہیں کرے گا جو یاسین کا پڑھنا اثر کرے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں 5-6 ڈوریاں، کچھ ایسے ہوتے ہیں ہاتھوں میں بھی ڈوریاں، ادھر بھی ڈوریاں، گلے میں بھی 4-5 تعویذ ڈالیں، یہ میرے پیر صاحب نے دیا یا امی نے دیا یا ابو نے لائے تھے، تو پورا کا پورا گلے کے اندر وہمی آدمی بنے ہوتے۔ ارے بھائی اگر مشکلات میں ہو، پریشانی میں ہو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، تمہیں ایک ڈوری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ڈوریاں اس شخص کے لیے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا، ڈوریاں اور تعویذ پہننے والے اس شخص کے لیے ہیں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کہ نابالغ بچہ ہے، کہ ایک بڑا آدمی ہے، پریشانی میں بیمار ہے، اب وہ قرآن اس نے پڑھا ہی نہیں زندگی میں، الیاذ باللہ تعالی، اب اسے قرآن پڑھائیں گے تو بہت دیر لگ جائے گی۔ ایسا شخص جس کو پڑھنا قرآن نہیں آتا، اس سے یہ چاہیے کہ چلے پھر تو جواز نکلتا ہے اس حدیث کے تحت کہ تعویذ دے دیا جائے، لیکن جو لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے ان کے لیے سب سے بڑا تعویذ نماز ہے، ان کے لیے سب سے بڑا تعویذ جو ہے قرآن کی تلاوت ہے۔ تو برکت والی تو ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ فاتبعوہ، برکت والی اس طرح ہے
کہ جب تم اس کی اتباع کرو گے، فالو کرو گے اس کے احکامات کو، تو اللہ زندگی میں خود ہی برکت کو لے آئے گا۔ واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرے، تم پر رحم فرمائے۔ ان تقولوا، اب یہ کتاب تو اللہ نے تمہیں عطا کر دی، مبارک بھی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے، تقوی بھی اختیار کرنا ہے۔ یہ کتاب دی کیوں ہے؟ یہ کتاب اس لیے دی ہے کہ تم میں اگر یہ کتاب نہیں دی جاتی تو ان تقولوا، مبادہ تم یہ کہتے، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ بے شک نازل کی گئی ہے کتاب علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے دو گروہ پر۔ طائفہ کا معنی گروہ، طائفتین معنی دو گروہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہودیوں کو اللہ نے توریت عطا فرمائی، عیسائیوں کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی۔ اگر ہم تمہیں کتاب نہ دیتے تو تم یہ کہتے بھائی یہ کتابیں تو ان کے لیے آئی تھی، ہمارے لیے تھوڑی آئی ہیں۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، ہمیں کیا معلوم توریت میں کیا لکھا ہے، وہ عبرانی میں ہے، ہم عربی بولتے ہیں۔ یہ اہل مکہ کے لیے بات کی جا رہی ہے، تو اللہ نے اس قرآن کو تمہارے لیے عربی میں نازل کیا۔ پھر آگے فرمایا او تقول، یا تم یہ کہتے لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، تمہیں دعویٰ یہ ہوتا کہ اگر نازل کی جاتی ہم پر کتاب، جیسا کہ نازل کی گئی یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اگر نازل کی جاتی ہم پر کتاب لکنا اہدی منہم، ہم تو تم دیکھتے ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ ہماری طرف کتاب نہیں آئی نا، کتاب اگر آ جاتی ہماری طرف تو پھر تم دیکھتے ہم کتنے ہدایت یافتہ ہوتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دعوے کر دیتے ہیں لیکن جب دے دی جائے چیز عمل نہیں کرتے، ایسے ہی انہوں نے کیا، دعویٰ کیا کہ اگر کتاب نہیں دیتے تو پھر تم یہ کہتے کہ ہمیں کتاب ملتی تو ہم تو زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ تو اللہ کہتا فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو تحقیق اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوا کہ تمہارے پاس آ گئی بینہ، تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی، وہدن اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت، یعنی واضح نشانی بھی قرآن، ہدایت بھی قرآن، رحمت بھی قرآن۔ تم یہ کہتے تمہاری ان ساری باتوں کو ہٹا کر اللہ نے تمہیں کتاب دے دی۔ پھر اللہ نے فرمایا فمن اظلم، پھر اب اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ اللہ کی کتاب مل جانے کے بعد بھی ممن کذب بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، وصدف عنہا، اور اس قرآن کی آیتوں سے روگردانی کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے۔ سنزل الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، تو ان قریب ہم انہیں بدلہ دیں گے ہماری آیات کی روگردانی کرنے کا، اور وہ کون سا بدلہ ہوگا؟ سوء العذاب، بہت برا عذاب ہوگا۔ بما کانوا یصدفون، اس سبب سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کی روگردانی کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اب قرآن آ گیا، ہدایت آ گئی، نبی آ گئے، حضور رحمت للعالمین آ گئے، حضور کے منہ سے قرآن سن رہے ہیں، تو اب بھی ہدایت نہیں لاتے تو اللہ کہتا ہے، اب بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ کہتا ہے هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اے حبیب؟ هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ الا ان تأتيهم الملائکہ، کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یعنی موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں، او یأتی ربک، یا ان کا رب ان کے پاس آ جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ رب کا حکم ان کے پاس آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعض بڑی نشانیاں ان کے پاس آ جائیں۔ قرآن دے دیا، نبی دے دیے، اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں فرشتے آ جائیں، قیامت آ جائے، یا رب کی بڑی نشانیاں جو قیامت کی نشانیاں وہ آ جائیں؟ اللہ کہتا ہے یوم یأتی بعض آیات ربک، اے میرے نبی اگر آ جائیں تمہارے رب کی بعض نشانیاں، یعنی وہ نشانیوں میں سے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت سے پہلے قرب قیامت میں سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، ابھی فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا، جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اب کوئی توبہ کرے، ایمان لائے، اللہ کو ایک مانے، کلمہ پڑھتا رہے، اس کا ایمان قبول ہی نہیں ہوگا۔ جب تک سورج مشرق سے نکلتا ہے ایمان قبول ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ پھر ایک جانور ہوگا جو کافر کی پیشانی پر کافر لکھے گا، مومن کی پیشانی پر مومن لکھے گا قرب قیامت سے پہلے۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ کی، اللہ جب یہ نشانیاں دکھا دیتا ہے
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ وہی بات اس آیت میں، یوم یأتی بعض آیات ربک، اور جس دن آ جائیں گی تیرے رب کی بعض نشانیاں، لا ينفع نفسا ایمانہا، کسی جان کو اس کا ایمان پھر نفع نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، اس شخص کو ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ میں نے کیا آپ کو سمجھایا ہے، اس دنیا میں آپ کو الذین یؤمنون بالغیب کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ دوسری آیت کیا پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان ہی کس شے کا نام ہے؟ غیب پر ایمان کا۔ کوئی کہے کہ جناب میں سائنٹسٹ ہوں، میں جنت کو دیکھوں گا تو مانوں گا، دوزخ کو دیکھوں گا تو مانوں گا، کسی کو یہ سوچ جائے بنی اسرائیل کی طرح معاذ اللہ کہ مجھے اللہ نظر آئے گا تو مانوں گا۔ تو جس دن اللہ نے اپنا آپ دکھانا ہے، جس دن جنت دکھانی ہے، جس دن دوزخ دکھانی ہے، تو دیکھ کر مانے گا، تو مانے گا، لیکن وہ نہیں مانے گا، تو ایمان لائے گا یقیناً۔ جب اللہ کا عذاب آئے اور کائنات کا وہی حقیقی بادشاہ دکھے آدمی کو، کون ہے، کس کی مجال ہے، کس کی عقل یہ کہے گی کہ میں اب بھی اس کا انکار کروں؟ سب اس کے کلمہ پڑھنے لگیں گے۔ تو ایمان لانا ہے غیب پر۔ تو اللہ کی نشانی آ گئی تو اللہ کہہ رہا لا ينفع نفسا ایمانھا، نفع نہیں دے گا کسی جان کو اس کا ایمان جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا کوئی بھی نیکی کا کام جو اس نے اپنے ایمان میں کمایا تھا وہ فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی جو مومن بھی ہیں، جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد کوئی آدمی نیکی بھی کرے گا تو نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ساری نیکیاں قبول ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے سے پہلے۔ قل انتظروا، اے حبیب فرمائیے، انتظروا، اگر تم انتظار میں ہو تو تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں نئے نئے فرقے بنا لیے، ان الذین فرقوا دینہم، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں جدا جدا راہیں نکال لیں، وکانوا شیعا، اور ہو گئے گروہ گروہ، گروپ گروپ اللہ کے دین میں۔ اب یہاں پر لفظ کا استعمال ہوا شیعن۔ شیعن، شیعہ جو طبقہ ہے وہ کہتا ہے قرآن میں ہمارا نام لکھا ہوا۔ بچپن میں نے پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک شیعہ ملا اور کہنے لگا قرآن میں جو ہے نا ہمارا بارے میں لکھا ہوا۔ تو میں بہت چھوٹا تھا لیکن حفظ تو میں نے غالباً 10 ساڑھے 10 سال کا تھا، حفظ کر لیا تھا۔ تو میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یار پورا قرآن تو مجھے یاد ہے، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا شیعوں کا نام، استغفر اللہ۔ تو جب کچھ بڑے ہوئے اور یہ آیتیں ملی تو وہ بھی بچہ تھا، وہ لڑکا تھا، اس کو بھی کسی نے بولا ہوگا کہ شیعوں کا نام لکھا ہوا ہے قرآن میں، تو اس نے بھی کہہ دیا۔ پھر کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، قرآن کی آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے وہ شیعہ تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا۔ تو شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو شیعہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے شیعہ، پہلے بھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا، شیعہ نہیں ہے، عین ہے آخر میں، شیعہ۔ تو وہی آیت آئی ان الذین فرقوا دینہم، اور بے شک جنہوں نے اللہ کے دین میں راہیں جدا جدا کر لی، وکانوا شیعن، اور وہ ہو گئے گروہ گروپ۔ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ گروپ، گروہ ہونا۔ اور جو حضرت علی سے محبت کرتے تھے اس زمانے میں وہ کہلاتے تھے شیعان علی، حضرت علی کا گروہ کیا کہلاتے تھے؟ شیعان علی۔ لیکن وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر و حضرت عمر کو حضرت علی سے افضل مانتے تھے، اس زمانے میں وہ شیعان علی کہلاتے تھے۔ یہ جو اس زمانے میں اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، یہ ہم ان کو شیعہ بھی نہیں کہتے، ہم ان کو کہتے ہیں رافضی۔ رافضی وہ لوگ کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہیں۔ تو شیعہ مانے شیعان علی، علی کا گروہ۔ علی کا گروہ کون ہے؟ وہ ہے جو علی کے پیاروں سے پیار کرتا ہے، جو حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہے، حضرت عثمان غنی سے پیار کرتا ہے، حضرت عمر سے پیار کرتا ہے، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کے گن گاتا ہے۔ وہ شیعان علی نہیں ہیں جو حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کریں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا کہیں۔ یہ بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دیا۔ اور جو اللہ کے دین میں جدا جدا راہیں نکالیں، وَكَانُوا شِيعًا، اور گروہ گروہ میں بٹ جائیں، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا اے حبیب ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اے حبیب آپ کا ان سے کوئی آپ کی ذمہ داری، لَسْتَ مِنْهُمْ
کسی معاملے میں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. خدا کا دین ایک ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا خدا، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ہم سولوشن کی طرف نہیں جاتے، اختلاف کی طرف جاتے. اگر میرے آپ کے درمیان 10 اختلاف ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں آپ کے 10 کو 5 کر دوں، لیکن ہماری ساری کوشش 10 کو 15 کرنے کی ہے، 10 کو 5 کرنے کی نہیں. یعنی ویسے ہی اتنے مسئلے ہیں آپس میں امت کے اندر، اور چھوٹے مسئلے نکال کر اور فرقے، پھر فرقوں میں فرقے. ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی، ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کی خانقاہ بنائی ہوئی، ہر بندہ اپنی گائے جا رہا ہے. بھائی کبھی حل بھی تو کرنے مسئلے. تو کم از کم اگر میرے آپ کے درمیان کوئی بات میں اختلاف ہے تو وہ 10% اختلاف ہے، تو مجھے کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم اختلاف ہو، کچھ چند بنیادی باتوں کا اختلاف رہ جائے، تاکہ جب اختلافات آہستہ کم ہوں گے تو اگر کوئی بندہ دونوں جانب سے غلط بھی ہے تو وہ کہے گا یار 2 چیزیں تو بچی ہیں، ہو سکتا ہے ان 2 پر میں غلط ہوں، وہ اصلاح کر لے گا جو غلط ہوگا ان چیزوں. اور یہ قرآن کا مزاج ہے. قرآن نے کیا کہا؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا. حکمت کے تحت جب قرآن کو، دین کو، اسلام کو پھیلانا تھا تو انہوں نے، قرآن نے کہا اے حبیب ان اہل کتاب سے کہیے، کیا کہیے؟ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. آؤ اس ایک کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. کہ آؤ تم اور ہم اس بات پر ہم سیٹلمنٹ کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے بعض ایک دوسرے کو خدا نہیں مانیں گے اللہ کو چھوڑ کر. آؤ اس بات پر تم اور ہم سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہ عیسائی اور یہودیوں سے کس بات پر اتحاد کیا جا رہا ہے؟ عیسائی اور یہودیوں سے توحید پر اتحاد کیا جا رہا ہے کہ کم از کم جو میوچل بلیوز ہیں ان پر تو ایک دفعہ بیٹھک کرو، ان پر تو ایک دفعہ لے کر آؤ. جب میوچل بلیو پر آ جائے گا پھر اس کو صحیح بات بھی پہنچا دینا. جب بیٹھو گے نہیں، بات نہیں کرو گے، سمجھاؤ گے نہیں، ڈائیلاگ نہیں کرو گے، پہلے میوچل کی بات کرنی ہے، پہلے ہی بندوق لے کے کھڑے ہو جانا. ہمارے یہاں پہلے ہی آدمی کو بہا دیتے، تم وہاں جاتے ہو، تم یہ کرتے ہو، آدمی بولتا آنا ہی نہیں ہے اس مسجد میں. تو یہ انداز، یہ جہالت ہے، اور ہے لوگوں میں ہے. وہ دین کے نام پر کر رہے ہیں، فرقہ لگایا ہوا ہے، امت کی جو ہے وہ ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے. اگر کسی کو، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ رائٹ ہیں، آپ اس عقیدے پر ہیں جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے، تو آپ کو سمجھانا بھی، اکیلے جنت میں جانا ہے آپ کو. آپ نے پڑھی امام غزالی نے کیا لکھا؟ فرمایا ایک قوم پر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا عذاب دے دو. فرشتوں میں کہا یار اے اللہ، اس میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو اپنے کمرے کو بند کر کے ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ تو نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ کسی سے بات چیت کرتا ہے، اپنی عبادت میں مگن ہے. اللہ نے فرمایا اس کو بھی عذاب دے دو، پوری بستی کے اندر اس کو بھی بہا دو، اس لیے کہ اس نے اپنی عبادت کی تو فکر کی لیکن اچھائی کا حکم نہیں دیا، برائی سے منع نہیں کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اکیلے جنت میں جائیں گے؟ اگر آپ کے نظریے کے مطابق کوئی بندہ قرآن و حدیث کے عقیدے پر نہیں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے نا، تو اس بندے کو حل کی طرف لے کر آئیں، اس کو بندے کو خیر کی طرف لے کر آئیں، نہ کہ اس بندے کو اس طرح کی بات کر دیں کہ وہ بھاگ جائے آپ سے. تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اس کو اپنے قریب کرنا چاہیے یا بس سختی دکھا کر اس کو بھگا دینا چاہیے؟ اس کے یہ ہماری مسجدیں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو ہم بولتے ہیں اہل سنت، یہ مسجدوں میں آپ کو 1 1.5 صف 2 صف کیوں نظر آتی ہے؟ اس شدت کی وجہ سے نظر آتی ہے. ورنہ کیا ہم کچھ اور پڑھ کے سنا رہے ہیں؟ ہم بھی قرآن ہی پڑھ کے سنا رہے ہیں. یہ شدت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو آ رہا ہر بندہ مفتی بنا ہوا، ہر بندہ جو ہے نا، ہر بندے کو ایسے نظروں سے دیکھتا ہے. یہ آپ کو نمازی دوسری مسجدوں میں زیادہ نظر آ رہے ہیں، اور اسپیشلی جو میلاد شریف منا رہے ہیں، اس شہر کی بات کر رہا ہوں میں، جو میلاد شریف منا رہے ہیں، جو نظر و نیاز کر رہے ہیں، ان کی جو مساجد ہیں ان میں آپ کو لوگ کم کیوں نظر آتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں جنات جا رہے ہیں یا انسان آ رہے ہیں. بھائی ایک علاقے کی مسجد ہے، ایک علاقے میں لوگ رہ رہے ہیں، لوگ یہاں جو ہے وہ کمفرٹ فیل نہیں کر رہے، کہیں اور کمفرٹ فیل کر رہے ہیں. کیا؟ شدت کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے. دین کو بھیا آسان کرو، اللہ نے آسان دین دیا ہے، اس کو مشکل نہ بناؤ. اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا،
آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو۔ تو آپ لوگوں کو خیر کی دعوت دیجئے، لوگوں کو جوڑیے نہ کہ توڑیے۔ وہی قرآن میں اللہ بیان کر رہا لست منہم فی شیء۔ اور اگر گروہ گروہ بن جاؤ گے تو حضور علیہ السلام کو فرمایا جا رہا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، اللہ کا ذمہ ہے ان کی طرف، اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ ہی نے بتائے گا یہ کیا کر رہے تھے۔ اب آپ کا یہ جو گروہ گروہ میں بڑھ گئے ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ثم ینبئہم، اور اللہ ہی نے بتائے گا بما کانوا یفعلون، یہ کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا ما جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور جو آئے گا نیکی کے ساتھ ہماری بارگاہ میں، فلہ عشر امثالها، تو ہم اس کو 10 گنا اجر دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو آئے گا برائی کے ساتھ، فلا یجزا الا مثلها، تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا سوائے اس چیز کے جو اس نے کی ہے۔ یعنی نیکی لاؤ گے تو اللہ کی رحمت پر منحصر ہے کہ 10 گنا اجر دے، کہیں 700 گنا کا ذکر ہے، کہیں بلا حساب کا ذکر ہے۔ لیکن برائی کرو گے ایک تو ایک ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا گناہ دے گا، اس کی ایک ہی سزا دے گا۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ حالانکہ ہونا حساب کا چاہیے، ایک نیکی تو ایک بدلہ، ایک گناہ تو ایک بدلہ، لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے، تو اس لیے نیکی میں وہ چاہتا کیا ہے، وہ چاہتا ہے تمہیں بخش دے۔ اس کی چاہت کیا، ایک نیکی کر رہے ہو 10 گنا مل رہا ہے اجر۔ یہ تو سب سے لو لیول ہے، کہیں 700 کا درجہ ہے، کہیں اس سے بھی زیادہ کا درجہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فلا یجزا الا مثلہا، اگر کوئی برائی لے کر آئے گا تو اس کو جزا نہیں دی جائے گی الا مثلہا، سوائے اس کے مثل، وہم لا یظلمون، اور کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو اس نے کیا ہے اس کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اب آگے یہ 3 آیتیں آ رہی ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ رکوع مکمل کریں گے۔ بہت ہی کمال آیت ہے، سورہ انعام کا اختتام ہے اور بہت ہی شاندار آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کا ہمیں مصداق بنا دے۔ سورہ انعام میں آپ دیکھیں گے کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب نہیں ہے، مشرکین سے خطاب ہے، زیادہ تر اہل کتاب سے خطاب ہے، اور اگر کہیں ایمان والوں کو اللہ نے کچھ کہنا چاہا بھی ہے تو ڈائریکٹ حضور کو خطاب کیا ہے، اور حضور کو خطاب کر کے ساری امت کو مراد لیا ہے۔ اب آ گیا حضور سے بات ہو رہی ہے ڈائریکٹلی، قل، اے حبیب آپ کہیے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ مجھے تو میرے رب نے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا دے جن کو اللہ ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اور مجھے تو میرے رب نے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ مشرکین کہہ رہے تھے ہمارا سیدھا راستہ ہے، یہودی کہہ رہے تھے ہمارا سیدھا راستہ ہے، عیسائی کہتے تھے ہمارا سیدھا راستہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کو بتاؤ سیدھا راستہ ہے کیا؟ دینن قیمم، وہ سچا سچا کھرا دین ہے، اور وہ دین کس کا ہے؟ ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت ہے۔ میں کوئی الگ سے چیز بیان نہیں کر رہا، یہ وہی دین ہے جو جناب ابراہیم کا دین تھا، جس پر جناب ابراہیم عمل کرتے رہے۔ اچھا یہاں حضرت موسیٰ کا نام کیوں نہیں، یہاں حضرت عیسیٰ کا نام کیوں نہیں؟ ڈائریکٹلی ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو گڈمڈ کر کے یہودی بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو گڈمڈ کر کے الٹا سیدھا حضرت عیسائی بیان کر رہے تھے، حالانکہ وہ تعلیمات نہ حضرت موسیٰ کی تھی نہ حضرت عیسیٰ کی تھی۔ مشرکین عرب کو یہ دعویٰ یہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک ایسی شخصیت کا نام قرآن نے لیا جن کو یہودی بھی مانتے تھے، جن کو عیسائی بھی مانتے تھے، جن کو مشرکین بھی مانتے تھے، کیونکہ یہودی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، کیونکہ یہودیت بات کی ہے ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے کے۔ عیسائی یہ نہیں کہہ سکتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، عیسائیت بہت بعد کی۔ تو فرمایا دینن قیمم، وہ سچا سچا دین ہے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور ابراہیم کون تھے؟ حنیفن، حنیف تھے۔ حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلط راہوں سے ہٹ کر سیدھے راستے کی طرف مکمل یکسو ہو کر لگ جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے اللہ کی بارگاہ۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔
اے مشرکین مکہ، تم یہ کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، ان کے طرز عمل پر ہو، یہ 3 تو 60 بت بنا کر تم پوچھتے ہو۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے تھے، نہ کہ بت بنانے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سنیے، یہ آیت بھی بڑی مشہور ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کیا خوبصورت آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اس آیت کا مصداق کر دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا اس آیت میں بیان ہوا۔ قل، اے حبیب فرمائیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور بے شک میری قربانی، ومحیای، اور بے شک میری حیات، ومماتی، اور بے شک میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اے حبیب آپ کہہ دیں، ہر چیز جو ہونی ہے وہ اللہ کے لیے ہونی۔ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دنیا مجھے نمازی کہے، لوگ کہیں کہ کتنا بڑا نمازی ہے، پھر اللہ کے لیے تو نہیں۔ قربانی کی کہ بھئی یہ دیکھیں کہ سیٹ صاحب اتنا مہنگا جانور لے کر آج دیکھیں قربانی کے اندر قربانیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن اس فلسفے کی طرف ہم نہیں ہیں۔ ریاکاری، دن بدن سوشل میڈیا جب آیا تو تباہی پھر گئی ہے۔ ہر بندہ ویڈیو لگا رہا ہے کہ ہم نے 4 لیے، اتنے کا لیا، جھوٹ، اور لیا کتنے کا، بتایا کتنے کا، بس نمود نمائش۔ ایک نیک کام کے اندر بھی ہم نے حرام کام ڈال دی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور بے شک میری قربانی، ومحیای، بے شک میری حیات، ومماتی، اور بے شک میری موت۔ یعنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر کام تمہارا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے۔ یہاں پر علامہ سعیدی نے بڑا اچھا نقطہ لکھا ہے، اور بھی دلائل ہیں، لیکن یہاں ایک دلیل آج جو میرے علم میں ابھی صبح فجر سے پہلے میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو ایک نئی چیز علم میں آئی، بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن اس لیے کہتا ہے کہ اس کی موت اللہ کی راہ میں ہوتی ہے، اللہ کے لیے موت ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ۔ علامہ سعیدی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہو وہ زندہ ہوتا ہے، جس کی نماز، جس کی قربانی، جس کی حیات، جس کی موت سبھی اللہ کے لیے ہو وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی حضور کی حیات پر انہوں نے دلیل دیتے ہوئے کہا شہید کی صرف موت اللہ کے لیے ہے تو وہ مردہ نہیں، اس کو مردہ کہہ بھی نہیں سکتے۔ قرآن نے منع کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو جس شخص کی صرف موت اللہ کے لیے ہے وہ زندہ ہے، تو جس کا سب کچھ اللہ کے لیے تو وہ تو زندہ و جاوید ہے۔ فرمایا لا شریک لہ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اس تمام چیزوں کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس پر تو میں آپ کے سامنے 1 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ترتیب بر آیتوں پہ چلنا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حبیب آپ کہیے، پیچھے سے ربط بنائیے، میں نماز، قربانی، حیات، موت سب کس کے لیے ہے؟ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کون کہیں؟ حضور علیہ السلام کہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 163 ہے، اور آپ کہیں کہ میں اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، اور آپ یہ کہیں کہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ بات کروں تم سے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو قرآن تو کہہ رہا حضور سب سے پہلے مسلمان ہیں، حالانکہ حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضور سے پہلے حضرت موسیٰ بھی ہیں، یہ سارے انبیاء حضور سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ تو حضور کو اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، تو حضور علیہ السلام تو ترتیب میں سارے انبیاء کے آخر میں آئے، تو حضرت آدم ان سے پہلے کہ جناب یوسف کی دعا کو پڑھیں آپ قرآن میں، جب پڑھیں گے 12ویں سپارے میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے موت عطا فرمانا، مجھے وفات عطا فرمانا اسلام پر، مسلمان بنا کر، مسلمان کے اندر اسلام پر مجھے موت عطا فرمانا۔ تو کیا پتہ چلا؟ حضرت یوسف بھی مسلمان تھے، حضرت یوسف کا زمانہ حضور سے پہلے کا۔ تو وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سے کیا مراد ہے؟ ایک قول تو فرمایا کہ مکے میں سب سے پہلا مسلمان، لیکن زیادہ تر علماء نے بہت ڈیپلی رائے اس میں لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور امام عبد الرزاق نے اس کو اپنی مصنف میں نقل کیا۔ حضرت جابر سے حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اول خلق اللہ نوری من نور، اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات میں جس چیز کو پیدا فرمایا، اے جابر اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے پہلے بنائے گئے، یعنی حضور کا نور مبارک، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سب سے پہلے بنا تو مسلمان اور کہتے کس کو ہیں؟ اسلام کا معنی ہے سرنڈر کرنے والا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا، خدا کی بارگاہ میں تسلیم خم کرنے والا۔ تو اس نور نے بحیثیت کریشن، بینگ کریشن، بحیثیت مخلوق سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ عبادت کیا۔ تو جس چیز نے بینگ کریشن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے سر جھکایا ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو علماء مفسرین نے اس آیت کا یہ بھی معنی کیا ہے کہ وہ انا اول المسلمین کہہ کر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور کا نور خلقت میں سب سے اول ہے اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ عبادت کرنے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب دو آیتیں آتی ہیں پھر مکمل ہوتا ہے قل اغیر اللہ، پھر قل آ گیا، تیسرا قل ہے۔ اے حبیب فرما دیجیے اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں کوئی اور رب تلاش کروں؟ تم کہتے ہو کہ میں ان بتوں کو معبود مانوں۔ اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں کوئی اللہ کے علاوہ رب تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ وہو رب کل شے، اور وہ رب ہے ہر چیز کا، اس کے علاوہ کوئی رب ہی نہیں۔ فرمایا ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی نہیں کماتی جان الا علیہا مگر اس پر ہے، یعنی آدمی جو بھی کماتا ہے وہ اس کے اوپر ہے، جو بھی اس نے کیا ہے یہ اس کی ذمے پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی ایسا نہیں ہے جرم کیا باپ نے سزا ہوگی بیٹے کو، جرم کیا بیٹے نے سزا ہوگی باپ کو۔ قرآن کا اصول ہے کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثم الی ربکم، پھر تمہیں مرجعکم اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم، تو پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ آخری آیت 165 آیتیں سورہ انعام میں، اور یہ آخری آیت ہے۔ وہو الذی جعلکم، اور وہی اللہ ہے، جعلکم جس نے تمہیں بنایا، خلائف الارض، زمین میں اپنا خلیفہ، ورفع بعضکم فوق بعض، اور تم میں سے بعض کے درجات کو، لیول کو اونچا کیا بعض پر۔ کسی کو دولت زیادہ دے دی اللہ نے، کسی کو منصب زیادہ دے دیا، کسی کو اتھارٹی دے دی، کسی کو طاقت دے دی، کسی کو حسن دے دیا، کسی کو جمال دے دیا۔ جب کسی کو یہ چیزیں دے دی تو اب عام لوگوں سے اس کا لیول تھوڑا بڑھ گیا، لیکن یہ اللہ دیتا کیوں ہے؟ اب سنیے آیت۔ کسی کی حسن کو بڑھا کر، کسی کی دولت کو بڑھا کر، کسی کو اتھارٹی دے کر کیوں دیتا ہے اللہ؟ اس لیے دیتا ہے لیبلوکم فیما آتاکم۔ اللہ اکبر، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ مال آ رہا ہے تو اللہ کی رحمت ہے، ہمیں فلاں چیز مل گئی تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت تو ہے اگر تم دین کے قریب آ رہے ہو اس وجہ سے، اور تم فتنہ انگیزیاں کر رہے ہو تو پھر اللہ کی رحمت نہیں تم پر، کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تمہیں بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کرتا ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے اس معاملے میں جو تمہیں اس نے دیا ہے۔ مال دے کر بھی تمہیں آزمائے، حسن دے کر بھی تمہیں آزمائے، منصب دے کر بھی تمہیں آزمائے، اتھارٹی دے کر بھی آزمائے، تاکہ اللہ تمہارا حال ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ مال آنے کے بعد تیرا مزاج کیا ہے، حسن ہونے کے بعد تیرا مزاج کیا ہے، اتھارٹی ہونے کے بعد تیرا مزاج کیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی منصب تمہیں ملا ہے، عاجزی میں رہو۔ اللہ کہہ رہا ان ربک سریع العقاب، اور بے شک تمہارا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے۔ اور دونوں باتیں فرما دی، سزا کی بھی اور جزا کی بھی۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک تمہارا رب لغفور، غفور معنی بخشنے والا، لام لگا کے تاکید کر دی، بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ اب اس آیت کے اندر ایک ہی آیت میں عذاب کی بات بھی اور جزا کی بات بھی، غفور الرحیم ہونے کی۔ کیوں؟ اللہ بیان اس سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ اللہ تمہیں مال دے رہا ہے، اتھارٹی دے رہا ہے، حسن دے رہا ہے، لیکن یوٹیلائزیشن تمہارے ہاتھ میں دے دی۔ اب اگر تم نے اپنی ملی ہوئی چیز کو ابیوز کیا،
اور اس سے تم نے ظلم کیا، اس سے تم نے فتنہ پھیلایا، اس مال سے تم نے حرام کاری کی، اس اتھارٹی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں پر ظلم کیا، تو یاد رکھو ان ربک سریع العقاب، سریع کا معنی بہت جلد، اللہ بہت جلد عذاب دینے والا ہے۔ اور اگر تم نے اس مال جو اللہ نے دیا تھا اچھی جگہ استعمال کیا، حسن کی وجہ سے تم نے لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کیے، طاقت کے ساتھ تم نے جو ہے مظلوم کا ساتھ دیا، اتھارٹی کا تم نے اچھا استعمال کیا، اگر یہ سارے کام کر لیے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم سریع العقاب کو دیکھو گے یا غفور الرحیم کو دیکھو گے۔ اللہ نے دونوں پہلو تمہیں دے دیے ہیں، اور تمہیں زمین میں کیا بنا دیا؟ خلائف، خلیفہ بنا دیا۔ اللہ نے بیان کر دیا کہ زمین میں جب تک چلنا ہے تمہیں خلیفہ بنا دیا، اب تمہیں ہم دیکھیں گے کہ تم اس ساری زمین کے نظام کو کیسے لے کے چلتے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو قل والی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں جس میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ یہ آیتیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمیں بھی ایسا بنا دے جیسا ان آیتوں کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ 165 آیتیں تھیں سورہ انعام میں، اور الحمدللہ آج ہی 8ویں سپارے کا آدھا بھی مکمل ہوا، اور 7ویں سورت ہے قرآن کی سورہ آراف، وہ کل انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ شروع کریں گے۔ وہ 6 صورتیں اللہ کا فضل پتہ بھی نہیں چلا، اور آج ہمارے درس ہو گئے ہیں 217، الحمدللہ 217 درس ہو گئے ہیں، اور 217 دن پہلے میں نے الف لام میم سے شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہے۔ اور دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں امریکہ آنے کے بعد مجھ پر اللہ کا سب سے بڑا انعام یہی ہے۔ اور بھی زندگی مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، لیکن میں خود بھی یہ سوچتا ہوں کہ میں پاکستان میں کیونکہ مصروف بہت رہتا تھا، اور آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف ٹاؤن پروگرامس میں جانا آنا تو پابندی کے ساتھ نہیں ہو پاتا۔ کچھ کوشش کی تھی درس دینا، وہاں پاکستان میں بھی شروع کیا تھا، لیکن وہاں میں منتھلی ویکلی درس دے پاتا تھا، لیکن ڈیلی بنیادوں پر، اور پھر آپ منتھلی دیں گے، آپ کو معلوم ہے پھر ختم کب ہوگا قرآن۔ یہ تو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور ڈیلی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 25 منٹ آدھا گھنٹہ بیان کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ کور کر لوں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے 7.5 سپارے ہو گئے، 7 سپارے مکمل ہو گئے، آدھا یہ بھی ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے، آپ کے اوپر بھی احسان ہے، مجھ پر بھی احسان ہے کہ مجھے یہ توفیق دی کہ میں اپنی زندگی کے اندر قرآن کا درس دے پاؤں اور اس عمر میں دے پاؤں۔ اللہ کا یہ شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جوانی میں یہ توفیق عطا کر دی، ورنہ بعض اوقات پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ ہماری فیلڈ کے لوگوں کی میں جانتا ہوں پرسنلی، پوری زندگی گزر جاتی ہے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کو پڑھاتے پڑھاتے، لیکن وہ موقع ہی نہیں مل پاتا، وقت ہی نہیں مل پاتا کہ الف لام میم سے ناس تک کا پورا ایک درس نکال دے۔ یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، انعام ہے، ماں کی دعا ہے میری، اللہ میری ماں کو سلامت رکھے، حضور کا صدقہ ہے۔ اور میری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ میں قرآن کے ایک آیت کا بھی درس دوں، یقین اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ آپ تشریف لایا کریں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یقیناً وہ علامہ سعیدی سے ایک میں نے چیز سیکھی ہے، 40,000 صفحات اس بندے نے لکھے ہیں، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ میں کل ہی امی سے گفتگو کر رہا تھا فون پر، تو ایک بات میں نے کہی کہ علامہ سعیدی کی ایک بات میں نے سیکھی ہے، اور میں اکثر جملہ ان کا ریپیٹ بھی کرتا ہوں ان سے جو میں نے سیکھا، اور اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل کرے۔ جب وہ کچھ تحقیق کرتے ہیں نا، تفسیر لکھتے ہیں، اور کوئی صورت مکمل ہو جاتی ہے یا پارہ مکمل ہو جاتا ہے، تو آخر میں جملہ بڑا کمال لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو میں نے بیان کر دیا اس میں اگر مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے تو اے اللہ میں مانتا ہوں وہ میری خطا ہے، میری کمزوری ہے، میری کم علمی ہے، میری کم عقلی ہے۔ اگر میں نے کہیں خطا کر دی ہے تو اگر میں نے کہیں خطا کر دی ہے، میں نے تو اپنا بیسٹ دیا، میں نے تو بری تحقیق کی، لیکن پھر بھی انسان خطا کا پتہ کہیں اگر غلطی ہو گئی تو وہ جو غلطی ہوئی ہے وہ میری کم علمی ہے، وہ میری خطا ہے، وہ میری غلطی ہے، اے اللہ اس میری غلطی کو معاف کر دے۔ اور جو میں نے اچھا بیان کر دیا اور جو میں نے بہترین بیان کر دیا، جو میں نے بہترین تحقیق کی ہے، جہاں میں نے وہ رائے بیان کی ہے جو تیری رائے ہے، تو اس میں میرا کچھ نہیں ہے، صرف تیری عطا ہے، تیری توفیق ہے، تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے۔ یہ ہے عاجزی۔ اللہ اکبر، یہ خطا ساری ہماری ہے، عطا باقی تیری ہے۔ اچھی چیز کو اپنی طرف منسوب ہی نہیں کرنا کہ یہ میں نے کیا، خطا جہاں ہو گئی ہے وہ تو میری ہے، لیکن جو اچھا کیا ہے وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ تو تیرا ہی تیرا ہے، وہ تیری عطا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے آدمی کے مزاج میں رہنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبر سے، تکبر سے، غرور سے بچاتا، ورنہ آدمی کے پاس زیادہ تھوڑی بہت نالج آ جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے آدمی کا۔
تو آدمی کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ اگر میں اچھا کر رہا ہوں یہ صرف میرے اللہ کی عطا ہے، خدا کی قسم ہم نکموں کی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی مجھے اور آپ کو برکت عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، مشکلات دور کرے، اور اللہ نے موقع دیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس درس میں اس پورے قرآن کو مجھے مکمل کرنا بھی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ مالک کریم جو 6 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، مالک کریم اس میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو معاف کر دے، درگزر فرما دے، جو بیان کیا ہے مولا اس کو قبول کر لے یا رب العالمین، اس کی ایک ایک لفظ کی ایک ایک برکت کو ہمیں عطا کر دے۔ قرآن شفا ہے، مبارک ہے، خیر ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، جتنے قرآن کے برکتی نام ہیں اس تمام برکتی ناموں کی برکتیں ہمیں عطا کر دے۔ ان تمام صورتوں میں جن اہل اللہ کا ذکر آیا ہے یا رب العالمین ان کے جیسا ہمیں بنا دے۔ الہ العالمین بقیہ جو بچا ہے میرے مولا اس کو بھی مکمل کرنے کی ہمت طاقت ہمیں عطا فرما دے، اور اس قرآن کو سن کر آگے پہنچانا، اس پر عمل کرنا نصیب کر دے۔ قرآن کو ہمارے قبر میں، حشر میں نور کا، ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دنیا میں اس کے ذریعے سے مولا ہمیں ڈھیر ساری عزتیں، برکتیں، رحمتیں، رفعتیں نصیب فرما دے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔